أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ولمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم تحشرون. سورة البقرہ آیت نمبر 203. وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم. سورة الحج پارہ نمبر 17 آیت نمبر 37. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه البخاري. ہر قسم کی حمد و تعریف بڑائی اور کبریائی ثنا اور خوبی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جس کی توفیق سے ہم اور آپ نے چند دن قبل عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے ہوئے قربانی جیسی سنت پہ عمل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار ہوئے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی کو قبول فرماتے ہوئے ہمارے لیے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. معزز اکابرین جماعت، جیسا کہ آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ انشاءاللہ قربانی کے کتنے ایام ہیں، شریعت مطہرہ کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں کتنے دنوں تک ہم قربانی کر سکتے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے جب کسی آدمی کے سامنے، چاہے وہ اپنے جماعت سے منسلک ہو یا کوئی بھی ہو، جب ان کے سامنے کبھی یہ بات آتی ہے تو وہ اچنبھا ہو جاتا ہے کہ کیا قربانی بھی 4 دن ہے. انشاءاللہ اس کی تمام دلائل اربعین کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. قربانی جس کا مقصد تقرب الی اللہ ہوتا ہے، قربانی جس کا دار و مدار انسان کے نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ قربانی کہ ایام کی شروعات جیسے ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کا چاند ایسی نظر آتا ہے، تکبیرات پڑھنے کا ہمیں ملنے لگتا ہے. اس کا وقت چاند نظر آنے کے بعد سے لے کے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے تک، پھر اس کے بعد ایام التشریق تک کے تکبیرات کے اوقات ہیں. انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا. تکبیرات مقید اور تکبیرات مطلق. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ان دنوں کے اندر کیا کرو. یہ گنتی کے جو ایام ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.
اگر کوئی آدمی جلد بازی کرتا ہے 2 دن کے اندر ہی کر لیتا ہے فلا اثم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر فلا اثم علیہ، اور اگر کوئی آدمی مؤخر کرتا ہے تو بھی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. لمن اتقوا اللہ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم تحشرون، اور تم جان لو کہ تمام کے تمام لوگ اللہ عز و جل کے طرف ہی لوٹائے جائیں گے. یہ سورہ بقرہ کی جو آیتیں پیش گئی اس کا بالاختصار ترجمہ اس کی وضاحت میں کروں گا قبل اس کے کہ میں اس حدیث کی وضاحت کروں جس کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. تو عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا ينظر الى صورکم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہاری شکل و صورت کو دیکھتا ہے. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ پاک تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے نیتوں کو دیکھتا ہے. یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ ہم نے جو قربانیاں اللہ کے نام پہ پیش کیے اس قربانی کی قبولیت کے دار و مدار کثرت اموال کی بنیاد پر نہیں، یا کثرت جانور کی قربانی کی بنیاد پر نہیں، یا کثرت مال کے مہنگے سے مہنگے جانور خریدنے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے نیتوں کو بھی دیکھتا ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نیت کے ساتھ ساتھ اس عمل کا بھی ہونا ضروری ہے. بس اوقات انسان نیت تو کر رہتا ہے، ان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس کے بعد اس کا عمل نہیں ہوتا ہے. اس کی بڑی لمبی توضیح بالاختصار میں وقت کی مناسبت سے اشارہ کروں گا. آج قربانی کے ایام گزر چکے. بس اوقات آپ نے شہرات میں دیکھا ہوگا 1000 روپے کو قربانی پہ گئے گوشت والے آدمی کھچا کھچ 10 آدمی کا نام ڈال دیے. قربانی ہوئی یا نہیں واللہ عالم. آپ کی نیت صحیح ہے، صرف نیت کی بنیاد پر اللہ کے یہاں فیصلہ نہیں ہے. آپ غور سے کان کھول کے سن لے. اپنے قربانی کے رقوم کو رشتہ داروں کے بعد بھیجو، اپنے گھروں میں بھیجو، اپنے بھائیوں کے بعد بھیجو، تاکہ آپ کو یقین کامل ہو جائے. آپ جہاں تہاں پاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم نے نیت کر لی. نہیں، صرف نیت کی بنیاد پر قربانی نہیں ہو سکتی ہے، نیت کے ساتھ ساتھ وہ عمل بھی ہونا چاہیے. کیوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے نیتوں کو بھی دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو بھی، یعنی اس کام کو بھی دیکھتا ہے. آپ اس میں نیت کر لے اور کام نہ کرے. نماز کی نیت کر لو اور نماز نہ پڑھو تو کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں. نیت خالص کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے، اور عمل خالص کے ساتھ ساتھ اس عمل کے اندر سنت نبویہ کا یعنی کتاب و سنت سے اس عمل کا ثابت ہونا نہایت ہی ضروری ہے، تب وہ عمل قابل قبول ہوگا. تو خلاصہ کلام اس حدیث کا یہ ہے کہ ہم نے جو بھی قربانیاں پیش کیے اس کا دار و مدار ہمارے نیتوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کے اندر قربانی اور جو بھی نیکیاں اعمال صالحہ ہیں اس سے متعلق اخلاص پیدا کر دے. آمین. اور آگے چلیے. اور تو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ان دنوں کے اندر کرو. ان سے مراد کئی مرادیں ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ سے مراد عید الاضحیٰ کے ابتدائی 10 دن بھی ہے، اور اس کے بعد یوم النحر کے علاوہ جو 3 دن ہیں وہ بھی ہے. اب یہاں غور کیجئے کہ یہاں ایام التشریق کی مراد ہے، تکبیرات بھی مراد ہے، یوم النحر بھی مراد. اس کی بڑی تفصیلات آپ سن لیجیے. یہاں اصل مراد کیا؟ قرآن نے کہا کہ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی آدمی 2 دن کے اندر ہی جلدی کر لے کوئی حد نہیں.
ومن تاخر فلا اثم علیہ، اور اگر کوئی آدمی 3 دن میں کرے تو بھی کوئی تاخیر کرے تو بھی جائز نہیں۔ اب یہاں مراد کیا ہے؟ یوم النحر کے بعد مینا کے میدان میں حاجیوں کو 3 دن رہنا لازم ہے۔ مینا کے میدان جہاں قربانی ہوتی ہے وہ مینا عرفات کے بعد، یعنی یوم النحر کے بعد 10ویں کے بعد مزید 3 دن قیام کرنا مینا کے میدان میں حاجیوں کے لیے ضروری ہے۔ تو وہاں 3 دن قیام مینا 3 دن بعد، جیسا کہ علامہ شمس پیر زادہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دعوت القرآن کے اندر اس آیت کی تفسیر میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہاں وذکر اللہ فی ایام معدودات سے مراد مینا کے قیام کے 3 دن ہے، یعنی 11، 12 اور 13۔ پھر انہیں بعد میں واضح بھی کیا ہے اس سے مراد ہے ایام التشریق۔ اگر کوئی آدمی 2 دن میں ہی چلے جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر 3 دن قیام کرتا ہے تو وہاں کنکری مارنے کے بعد ہی اسے جانا پڑے گا۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ معدودات سے مراد ایام التشریق ہے، جیسا کہ دعوت القرآن کے مصنف مؤلف شمس پیر زادہ نے کہا 11، 12 اور 13 مراد۔ اور آگے چلیے اسی طرح سے ایام التشریق کی جو مدت ہے، جیسے میں نے بتایا قربانی کے 4 دن، اس کے دلال دیکھیں۔ نمبر 2، اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی قربانی کے ایام التشریق کے 3 دن مراد ہیں، 11، 12 اور 13۔ اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی قربانی ایام التشریق سے مراد 11، 12 اور 13 ہے۔ کئی اقوال موجود ہے، زاد المعاد کے پوری تفصیلات موجود ہے۔ قربانی کے 4 دن، ایک یوم النحر، اس کے بعد اور چلیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایام التشریق سے مراد، غور دونیا ایام التشریق سے مراد 11 اور 12 ہے۔ گویا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایام التشریق سے مراد صرف 11 اور 12 ہی لیتے، ان کے اپنے قول ہے۔ وہ مجتہد تھے الحمدللہ، بہت بڑے علم والے تھے، ان کا ایک اجتہاد ہے، ان کے یہاں صرف 11 اور 12 ہے، اسی لیے بعض لوگ اس کو ہی مانتے ہیں۔ اور چلتے ہم، لیکن احادیث سے ہم پوچھتے ہیں کہ احادیث کے اندر اس کی دلائل کیا ہے؟ کیا قربانی کے صرف 3 دن ہے یا 4 دن؟ تو پتہ چلا کہ یوم النحر الگ ہے اور ایام التشریق الگ ہے۔ ایام التشریق کہتے ہیں 11، 12، 13، جیسا کہ شمس پیر زادہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کے فتاوے بھی موجود ہیں۔ ان فتاوے کو جانا دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کے اسانید کیا ہے اس سلسلے میں آج جو غور کیجیے۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صوم 5 ایام فی السنہ، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ و ایام التشریق و 3 ایام التشریق، رواہ مسند احمد۔ پہلے ترجمہ سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صوم 5 ایام فی السنہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سال میں 5 دن روزہ رکھنے سے منع ہوا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام، اقوال کو جانے دیجیے، نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں 5 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور اس حدیث کے اندر اس کی تشریح بھی موجود ہے، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ و 3 ایام التشریق۔ ایک ہے عید الفطر کا دن، دوسرا عید الاضحیٰ کا دن، اور اس کے بعد وہ 3 ایام التشریق، اس کے بعد تشریق یعنی 3 دن ایام التشریق کہا گیا۔ پتہ چلا کہ یوم النحر، عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ دونوں الگ ہیں۔ اس کے بعد جو 3 دن ہیں جسے ایام التشریق کہا جاتا ہے، قربانی کے دن کہا جاتا ہے، ہم ان 3 دنوں کے اندر بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کی سند موجود۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ ہے کہ یوم النحر و بعدہ ایام التشریق، ایک تو ہے یوم النحر اور بعد ہوا ایام التشریق، اور اس کے بعد ایام التشریق ہے۔ ایک ہے یوم النحر، قربانی کے دن کون سا؟ یوم النحر،
پہلے دن کی قربانی کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد کی قربانی کو ایام التشریق کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ یوم النحر کے بعد کتاب و سنت کی روشنی میں مزید 3 دن اور قربانی کے جائز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس سے عمل کریں یا نہ کریں، وہ الگ مسئلہ ہے، یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی سب سے افضل قربانی یوم النحر، یعنی پہلے دن کی قربانی سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ ثواب والا ہے، اس کے اندر اجر زیادہ ملنے والا ہے، یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد آپ ایام التشریق کے پہلے دن میں کریں گے تو 10ویں دن جو آپ نے قربانی کی ہے اس کے مقابلے میں دوسرے دن کی قربانی میں کم ثواب ملے گا، پھر آپ تیسرے دن کریں گے دوسرے کے مقابلے میں کم ثواب ہوگا، پھر چوتھے دن کریں گے تیسرے کے مقابلے میں تھوڑا ثواب میں فضیلت کے اعتبار سے کم و بیشی ہو سکتا ہے، لیکن سنت ہے 4 دن قربانی کرنا۔ ایام التشریق ایام اور بات ہے، ثواب میں کچھ کمی بیشی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی شک نہیں، جیسا کہ جہاں یہ رواج عام نہیں ہے وہاں چوتھے دن کرنا تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے، جانکاری ہو جائے کہ دین کے اندر شریعت کے اندر قربانی کے ایام 4 دن ہیں، یوم النحر و بعد 3، ایک قربانی پہلے دن اس کے بعد 3 دن۔ اور بات ہے ہم کریں یا نہ کریں وہ الگ مسئلہ، لیکن قربانی کے جو ایام ہیں جو دن ہیں وہ 4 دن ہیں، اور اس کی تشریح آپ تمام تفاسیر کی دنیا میں دیکھ لیں۔ اور ایک پوائنٹ اور دیکھیے، امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کنز الایمان کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں یعنی وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ سے مراد انہوں نے کیا لیا ہے؟ تکبیرات کے بعد معدودات سے مراد انہوں نے کیا لیا ہے؟ قربانی کے ایام، یہ اعلیٰ حضرت کی تشریح ہے۔ اب قربانی کے ایام کتنے دن ہیں انہوں نے دن کو قید نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہاں معدودات سے مراد ایام التشریق ہے، قربانی کے دن ہیں، انہوں نے دن کو خاص نہیں کیا۔ کیا بتایا کہ ان کے یہاں بھی قربانی کے دن معدودات سے مراد قربانی کے دن ہے۔ میں بتا رہا تھا قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ ان گنتی کے دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، یعنی تکبیرات کو پڑھا کرو جو ہم ان ایام میں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں ایام سے مراد کیا؟ عید الاضحیٰ کی یعنی عشرہ ذی الحجہ کے 10 روز بھی مراد ہے، اور عشرہ ذی الحجہ کے بعد 11، 12 اور 13 مراد ہیں، جو قربانی کے ایام بھی ہیں اور تکبیرات کے ایام بھی ہیں۔ تو تکبیرات کو علماء نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور سنیا تکبیرات مقید اور تکبیرات مطلق۔ تکبیرات مقید کا مطلب بعض علماء نے یہ لیا کہ اس سے مراد ہے، اور آثار بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کا عمل بھی موجود ہے۔ بہرحال لمبی چوڑی بات ہے کہ تکبیرات مقید سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کو 3 مرتبہ پڑھنا، ہر فرض نماز کے بعد، کب تک؟ 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ جو تکبیرات ہم پڑھتے ہیں اسے تکبیرات مقید کہا جاتا ہے، اور تکبیرات مطلق کا مطلب ہوتا ہے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر 13ویں کی عصر تک مطلق تکبیرات کا پڑھنا، نماز کے بعد بھی، نماز سے پہلے بھی، وغیرہ وغیرہ، اسے تکبیرات مطلق کہا جاتا ہے۔ تو قرآن نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر میدان میں حاجی لوگ 2 دن کے بعد ہی چل جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ 2 دن، پہلا دن قربانی کر رہا ہے اور عالی بات ہے، لیکن چوتھے دن کی مشروعیت کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، جس کے مختصر دلائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ایسے قربانی کے طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا ينظر الى صورکم، اللہ تمہارے شکل و صورت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم کی بناوٹ کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، تقویٰ کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کو کس قدر خوش کرنا چاہتا ہے۔ قربانی کا مقصد
اللہ کی رضا ہے یا نہیں، قربانی کا مقصد ذبح کر کے صرف خود کو کھانا ہے یا غربا میں بھی کھلانا ہے اور خود کو بھی کھانا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ میں نے بتلایا تھا میت کے قربانی کے بارے میں اشارہ کیا تھا، عید کے موقع سے، یعنی عید الاضحیٰ کے موقع، اس سوال بہت آتی ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی، میت کی طرف سے قربانی۔ سوال یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی پہ ہی بحث کیوں؟ نیکی کرنے کے اسلام میں بے شمار راستے ہیں۔ آپ کے والد گزر گئے، بھائی گزر گئے، ہزاروں راستے نیکی ہو گئے، الحمدللہ۔ قربانی پہ ہی بحث کیوں ہوتی ہے؟ جانتے کیوں؟ ہم سب کی بات تو نہیں کریں گے، کچھ اولاد ایسے ہوتے ہیں باپ زندہ رہتا ہے ایک گلاس پانی کے لیے ترس جاتا ہے، دوائی کے لیے ان کے جسم کے اندر پورے جسم درد کرا رہے ہیں، 100 روپے کی دوائی لا کے نہیں دیتا ہے، لیکن باپ مرے گا، بولے صاحب میرے والد کے نام سے قربانی کی جائے نا۔ کیوں؟ ذبح کرنا ہے باپ کے نام سے، کھانا تو خود کو ہے۔ کیا ہو گیا باپ کا نام لینا؟ کھانا تو خود کو ہے نا۔ اگر یہ کہا جائے تم نہیں کھا سکتے تو حرام ہے تمہارا کھانا، تو کتنے لوگ کریں گے وہ آپ دیکھ لیجیے اسے موقع سے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میں کوئی قربانی کرنی کوئی مشروعیت نہیں ہے، جو کرتا ہے زیادہ والا میں نے بتلایا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں مرے ہوئے رشتہ داروں کے نام سے، قربانی کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے موجود ہیں۔ والد کے نام سے زمین کے ایک حصہ 10,000 20,000 5,000 جو بھی ہیں، والد کے نام سے اگر دے دیے، جب تک زمین کا حصہ باقی رہے گا ایک ایک کونا کے ذریعہ آپ کے والد کو ثواب پہنچاتا ہے۔ ہم ایسا کام کریں جو پائیدار ہو، جو بلا اختلاف ہو، جس کی شریعت کے اندر دلائل موجود ہو۔ یقیناً اس سے بڑھ کر اور نیکی کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے صدقہ جاریہ، وہ صدقہ جاریہ کرے جس کی دلائل کتاب و سنت کے اندر موجود۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنی باتوں کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چلیے آگے، اللہ عز و جل نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ترجمہ سنیے کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک تمہارے دلوں کا تقویٰ، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری، تمہارے دلوں کا اخلاص پہنچتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کو کیا ملتا ہے اس قربانی سے؟ کچھ ملتا ہے کیا؟ آئیے، زمانہ جاہلیت کے اندر کیا تھا؟ ان کے اندر بہت زیادہ اخلاص تھا۔ ارے اخلاص اس قدر تھا کہ کسی کو ایسے اخلاص کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، اس زمانے کے اندر لوگ جب جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دے، قربانی کر دیں، تو اس جانور کو اکثر بیشتر لوگ بیت اللہ کے پاس لے جا کر ذبح کیا کرتے تھے، اور جو خون وغیرہ نکلتا اس خون سے خانہ کعبہ کے در و دیوار کو لیپ دیا کرتے تھے اور گوشت کو اس سے چپکاتے تھے۔ اور اس کی نیت کیا ہوتی تھی معلوم؟ تاکہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک گوشت اور خون یہ سب پہنچ جائے۔ اسلام آیا اور یہ آیت نازل ہو گئی کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ تک سنو اے لوگو، نہ تو گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ لوتڑا پہنچتا ہے، نہ ہڈیاں پہنچتی ہے، بس صرف اور صرف تمہارے دلوں کی پرہیزگاری اور اخلاص پہنچتا ہے، جس کے طرف محمد الرسول اللہ سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، موٹاپا کو نہیں دیکھتا، خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، بلکہ نیتوں کو دیکھتا ہے، عمل کو دیکھتا ہے۔ اور اسی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حقیقی فیصلہ ہونے والا ہے۔